بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کی بنیادی باتیں اس ساتین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جل اس ویڈیو میں ہم پڑھیں اور سنیں گے سجدہ تلاوت۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت سے مراد۔ سوال: سجدہ تلاوت سے کیا مراد ہے؟ جواب: قرآن پاک میں بعض آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے جو سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک میں سجدے کی کل کتنی آیات ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں سجدے کی کل 14 آیات ہیں۔ سجدہ تلاوت کا شرعی حکم۔ سوال: آیت سجدہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سوال: اگر کسی نے آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا یا سنا تو کیا اس پر بھی سجدہ کرنا لازم ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر کسی نے فارسی یا کسی اور زبان میں آیات کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا۔ سوال: اگر کسی نے پوری آیات سجدہ نہ پڑھی بلکہ کچھ حصہ ہی پڑھا یا سنا تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیات پڑھنا ضروری نہیں بلکہ وہ آیات مبارکہ جس میں لفظ سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ سوال: کیا آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ جواب: اگر آیت سجدہ نماز میں پڑھی گئی تو سجدہ بھی نماز میں فوراً کرنا واجب ہے، اور اگر آیت سجدہ بیرون نماز یعنی نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں۔ ہاں، بہتر ہے کہ فوراً کر لے، اور وضو تو تاخیر مکروہ تنزیہی، اور اگر کسی وجہ سے فوراً سجدہ نہ کر سکے تو پڑھنے اور سننے والے کو یہ کہنا مستحب ہے: سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ کنز ایمان: ہم نے سنا اور ہم نے مانا، تیری معافی ہو اے رب، ہماری اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ سوال: مدارس میں طالب علم قرآن پاک یاد کرنے کے لیے ایک ہی آیات ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے بار بار پڑھتے ہیں تو کیا آیات سجدہ بار بار پڑھنے اور سننے سے بار بار سجدہ کرنا ہوگا؟ جواب: جی نہیں، ایک ہی مجلس میں سجدے کی ایک آیات کو بار بار پڑھا یا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ اگر چند شخصوں سے سنا، یوں ہی اگر آیات پڑھی اور وہی آیات دوسرے سے سنی جب بھی ایک ہی سجدہ ہوگا۔ سوال: اگر کوئی پوری سورت تلاوت کرے مگر آیت سجدہ نہ پڑھے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے، اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں، مگر بہتر ہے کہ وہ 2 آیات پہلے یا بعد کی ملا لے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ سوال: سجدے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ پہلے پچھلے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں مستحب قیام ہیں، اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں، لہذا بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ سوال: کیا سجدہ تلاوت میں یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ یہ سجدہ فلاں آیات کا ہے؟ جواب: جی نہیں، سجدہ تلاوت کی نیت میں یہ ضروری نہیں کہ فلاں آیات کا سجدہ ہے، بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے۔ سوال: کیا سجدہ تلاوت میں اللہ اکبر کہتے وقت کانوں کو ہاتھ لگائے جاتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، سجدہ تلاوت میں اللہ اکبر کہتے وقت کانوں کو ہاتھ نہیں لگائے جاتے۔ آیت سجدہ کے فوائد۔ سوال: اگر کوئی سجدے والی تمام آیات اکٹھی پڑھے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: بہار شریعت میں ہے
کہ جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدہ کی یعنی 14 آیاتیں پڑھ کر سجدے کرے، اللہ عز و جل اس کا مقصد پورا فرما دے گا، خواہ ایک ایک آیات پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے۔ آیت سجدہ یہ ہیں: